بسم اللہ الرحمن الرحیم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں سورہ اعراف آیت نمبر 31 سے 36 تک ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ دوسرے درس میں اس کے بعد کی آیات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ ان آیات کا ترجمہ: اے بنی آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے نبی کہہ دیجئے، جو زینت اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں وہ کس نے حرام کی ہیں؟ کہہ دیجئے یہ پاکیزہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو ایمان لائے، جبکہ قیامت کے دن یہ خالص مومنوں کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام ٹھہرایا ہے، چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو بھی، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، تو جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا تو وہ اس سے لمحہ بھر پیچھے ہوں گے اور نہ آگے ہوں گے۔ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کریں تو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی اور اپنی اصلاح کر لی تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور وہ نہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ان آیات کی مختصر تفسیر پیش کی جائے گی۔ ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرنے کا حکم۔ اس آیت کریمہ میں ان مشرکین کی تردید ہے جو بیت اللہ شریف کا پوریاں طواف کیا کرتے تھے۔ اس رسم کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم ہر نماز کے لیے اپنے آپ کو مزین کیا کرو۔ اور عوفی نے ابن عباس رضی اللہ سے فرمان باری تعالیٰ کے متعلق بیان فرمایا کہ لوگ بیت اللہ کا عریاں کا طواف کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ زینت کو اختیار کریں، اور زینت سے مراد وہ لباس ہے جو سطر کے مقام کو چھپا لے۔ علاوہ ہر اچھا لباس زینت میں شامل ہے۔ بہرحال انہیں حکم دیا گیا کہ ہر نماز کے لیے زینت اختیار کریں، اور بہترین لباس سفید رنگ کا لباس
لباس ہے۔ حضرت ابن عباس کی مرفوع حدیث کو بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید لباس زیب تن کیا کرو کیونکہ یہ تمہارا بہترین لباس ہے، اس میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ تمہارا بہترین سرما اسمد ہے کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا اور بالوں کو اگاتا ہے۔ حاضرین، اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے لیے زینت کپڑوں سے آراستہ ہو کر مسجد کو آنا چاہیے، مگر آج ہمارے مساجد میں ایسے کپڑے پہن کر آتے ہیں جس سے سطر ڈھپتا نہیں اور سطر کی ظاہر میں بے ادبی ہو جاتی ہے، بے پردگی ہو جاتی ہے۔ تو نوجوان بزرگ احباب مسجد آنے کے لیے پرانے سے پرانے کپڑوں کا انتخاب کرتے ہیں اور جوتے پھٹے سو جوتے استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ چوری ہو جاتے ہیں اور مسجد کو گندے کپڑوں میں آتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ مسجد کو آنے کے لیے حکم دیتا ہے کہ اچھے سے اچھے کپڑے۔ ہاں، کپڑے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو دکھانا اور اس میں تکبر و غرور کرنا، یہ اللہ کا مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو استطاعت دیا ہے اسی کو اپنی طاقت کے مطابق اچھے کپڑے پاکیزہ کپڑوں کو پہن کر مسجد کو آنا چاہیے، اس میں نماز ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ دوسری تفسیر یہ ہے طعام اور لباس میں اسراف کی ممانعت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم کھاؤ اور پیو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں جو چاہو کھاؤ جو چاہو پہنو مگر دو باتوں یعنی اسراف اور تکبر سے بچو۔ آج معاشرے پر نظر دوڑائیں گے تو شادی بیاہ کے کھانوں میں جب ہم غور کرتے ہیں تو بہت سا کھانا اسراف ہوتا ہے، اور ہوٹلوں میں جائیں گے اتنا نہیں کھاتے ہیں، اس سے زیادہ کا آرڈر دے کر اور آدھا سا کھانا چھوڑ کر اسراف کرتے ہیں۔ اس لیے سعودی حکومت نے بھی ہوٹل میں جا کر کھانے والوں کے لیے قانون لاگو کر دی ہے کہ اگر جتنا کھاتے ہو اتنا ہی آرڈر دینا چاہیے، اگر کوئی کھانا بچا کر چھوڑتا ہے تو اس کو فائن لگایا جاتا ہے، اس لیے کہ اسراف منع ہے۔ آج اس دور میں لاک ڈاؤن میں اتنے مزدور اتنے لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، بیماری سے کم مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں۔ اگر ان کے کھانے پانی کا انتظام کیا جائے تو بہت ثواب کا کام ہوتا ہے، مگر لوگ اسراف میں کھانا بہت ویسٹ کرتے ہیں جس کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا اور کوئی برتن نہیں بھرا، حالانکہ ابن آدم کے لیے ایسے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھے۔ اگر کوئی ضروری ہی کھانے والا ہو تو اسے چاہیے کہ ایک سلس کھانے کے لیے، ایک سلس پینے کے لیے، ایک سلس سانس لینے کے لیے رکھیے۔ یہ حدیث امام ترمذی اور نسائی نے بھی بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے بچنے کا بہترین نسخہ بتائے، اور انسان کا معدہ اگر صحیح ہے تو بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ یعنی پیٹ کے 3 حصے کرنا چاہیے، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے۔ آج انسان حلق تک آنے تک کھاتا ہے، بد ہضمی ہو جاتی ہے اور اس سے بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح عطا خراسانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ سے اس آیت کریمہ یعنی کھاؤ پیو بیجا نہ اڑاؤ، یقیناً اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے میں بیجا اڑانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ امام ابن جریر نے اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو حلال و حرام کے بارے میں اس کی مقررہ حد سے تجاوز کرتے ہوئے حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیتے ہیں۔ البتہ اس بات کو وہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے حلال کو حلال قرار دیے ہوئے کو حلال اور حرام قرار دیے ہوئے کو حرام قرار دیا جائے، اور یہی وہ عدل ہے جس کا اس نے حکم دیا ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے فرما رہا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے بغیر از خود ہی کھانے پینے اور پہننے کی کئی چیزوں کو حرام قرار دے لیا تھا۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے ان مشرکوں سے جنہوں نے اپنے فاسد آراء سے از خود بہت سی چیزوں کو حرام قرار دے لیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو زینت اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے ان بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا؟ یعنی ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، دنیا کی زندگی میں اس کی عبادت کرتے ہیں، اور دنیا میں اگر کفار بھی ان کے ساتھ ان چیزوں میں شریک ہیں تو آخرت میں تو یہ بطور خاص انہی کے لیے ہوں گی، اور وہاں کوئی کافر ان کے ساتھ شریک نہیں ہوگا کیونکہ جنت کافروں کے لیے حرام ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ بہت ہی آسانی کا حکم دے رہا ہے کہ حرام چیزوں کی تفصیل۔ امام احمد نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی روایت کو بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ باغیرت اور کوئی نہیں، اسی لیے اس نے ظاہر و پوشیدہ بے حیائی کی باتوں کو حرام قرار دیا ہے، اور جس قدر اللہ تعالیٰ کو مدح پسند ہے کسی اور کو نہیں ہے۔ اس حدیث کو صحیح نے بھی بیان کیا ہے اور فرمایا فرمان الہی ہے وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، گناہ کو اور ناحق زیادتی
کرنے کو حرام کیا ہے۔ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسم سے مراد گناہ معصیت ہے، بغی سے مراد تم لوگوں پر ناحق زیادتی کرو۔ مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اسم سے مراد گناہ کے تمام کام ہیں، باغی سے وہ ہے جو اپنے آپ پر ناحق زیادتی کرے، یعنی اس سے مراد لوگوں کے ساتھ ناحق زیادتی کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کاموں کو حرام قرار دیا ہے، یعنی خود پر بھی ظلم کرنا، دوسروں پر بھی زیادتی کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ آج ہندوستان پر نظر دوڑائیں، خصوصاً مسلمان طبقے پر NRC NPR کے تعلق سے کئی ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، جس کی زندہ مثال دہلی کی شاہین باغ ہے، اور کوئی ایسا شہر ایسا کوئی گاؤں نہ ہو جہاں مسلمانوں نے اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی ہو۔ تو اکثر مسلمان خواتین پر، نوجوانوں پر، اچھے مرد احباب پر ایسے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے جس کی مثالیں کئی پیش کی جا سکتی ہیں۔ وہ ختم ہی ہوا نہیں، پھر 20 مارچ سے لاک ڈاؤن کا ظلم، کورونا کا ظلم۔ ابھی 2 دن پہلے ہم نے گجرات جس کا ایک محلہ شاہپور ہے، وہاں کی ایک ویڈیو کلپ کو ہم نے دیکھا، ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پولیس کا اتنا ظلم زیادتی، اللہ کی پناہ۔ ہم نے تو کہا کہ وہاں کی حکومت پولیس پر قانونی کارروائی کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں گھروں میں جا کر معصوم عورتوں پر اور عمر رسیدہ خواتین کو بال نوچ کر اس کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، حاملہ عورت پر بھی ڈنڈے برس رہے ہیں۔ یہ ظلم و زیادتی اللہ کو پسند نہیں ہے، لہذا ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں امن سکون سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو امن کے لیے عدل ہونا چاہیے، ظلم سے بچنا چاہیے۔ جہاں ظلم ہے وہاں امن ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، یعنی اس بات کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ تم اس کی عبادت میں شریک بناؤ۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں، لیکن ادرائے افطرا کس تم یہ دعویٰ کر دو کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے، یا اس طرح کی کچھ اور باتیں اپنی طرف سے گھڑ لو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا تو تم بتوں کی پلید سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرو۔ آج میڈیا مسلمانوں کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے جھوٹ کو اتنا عام کر کے مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے دور میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ان کو یہ سبق بتائیں کہ اسلام ظلم و زیادتی کو اور شرک کو، بت پرستی کو منع کرتا ہے، جھوٹی باتوں سے روکنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ اس فتن دور میں جو بھی احباب اس فتنے میں، اس وبا میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفاء کلی عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں سب کو اللہ سے ڈر کر عبادت، ذکر و اذکار میں اپنے اوقات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک